الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه السلام. میرے انتہائی قابل قدر ذی وقار معزز و مکرم اساتذہ کرام و منصفین عظام اور میرے طالب علم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان میری گفتگو و سخن کی زینت ہے وہ ہے بنیاد اسلام اور جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سامعین محترم، اسلام خلاق عالم کا وہ پسندیدہ اور مستحکم دین ہے جسے ابتدائے آفرینش سے تا ابد فلاح و کامیابی کا مدار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بقا کا دار و مدار صرف دین اسلام کی صداقت پر منحصر کیا گیا ہے۔ ہر زمانے میں اس دین حق کی آبیاری کے لیے بہت سے بندگان خدا نے اپنے تن من دھن کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی سید الاولین والآخرین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب اس ظلمت کدا جہان رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوتی ہیں تو پھر آپ نے اپنی ذات مقدسہ پر مصائب و آلام جھیل کر اس گلشن کی آبیاری میں وفا کا حق ادا کیا ہے۔ پھر آپ کی نبوت و صداقت پر رب لم یزل نے آپ کو ایسے پاسبان عطا کیے ہیں جنہیں دنیا کائنات صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے اپنے خون جگر سے گلشن اسلام کو ایسا سیراب کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اہل ایمان پر اسلام کی بہار سایہ فگن رہے گی اور نسل انسانی کے دین و ایمان کی شمع اس دھرتی پر فروزاں ہوتی رہیں گی۔ ان کا ایمان اسلام کو وہ بنیادی حصہ بن جاتا ہے کہ خالق کائنات روز جزا تک اعلان کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت اور ایمان کی طلب دل میں جاگزی ہے تو پھر اس مقدس جماعت کے دروازے پر جانا پڑے گا جنہوں نے آفتاب ہدایت کی کرنیں ہر ذرہ خاک تک پہنچا کر یہ اعلان کیا ہے کہ دشت تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سامعین محترم، گلشن اسلام کی آبیاری میں اس جماعت کی وہ عظیم الشان خدمات ہیں جو ان کے بنیاد اسلام ہونے میں اظہر من الشمس ہے۔ مجھے اسلام کی آبیاری میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے نظر آتے ہیں، جن کے نیچے بچھائے گئے انگاروں سے جن کے نیچے بچھائے گئے انگارے ان کی چربی سے سرد پڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں جن کے بدن کے ٹکڑے کرتے ہوئے مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج؟ تو اسلام کے مرد مجاہد تڑپ کر جواب دیتے ہیں واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وولدی وان محمدا یؤخذ بشوکۃ۔ ظالمو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر کے ٹکڑے تو دور کی بات ہے، ان کے پائے اقدس میں ایک کانٹا بھی چپ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ جی ہاں، مجھے مسلمہ کذاب کے دربار میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بدن کے ٹکڑے کرانے والے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اقرار میں خون شہادت کا تمغہ اپنے بدن پر سجایا ہے۔ جی ہاں، مجھے وہ حضرت سمیہ اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہے جنہوں نے اپنا بدن چھلنی کرا کر اسلام کی آبیاری میں وفا کا حق ادا کیا ہے، جن کی شہادت و گواہی کے زمرے قرآن مقدس میں یوٹ پھوٹ رہے ہیں۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کبھی ارشاد ہوتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف
تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. کبھی ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر اسلام کی یہ بنیاد اپنا تن من دن قربان کرنے کے بعد بھی قابل اتباع نہیں ہے تو پھر آج سیاہ چہرے میں ملبوس کوئی بھی مجتہد کہلانے والا اتباع کے قابل نہیں ہو سکتا. ان کی صداقت کی نشانی صحابہ کرام، اسلام کی صداقت کی نشانی صحابہ کرام کو مقدس گروہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے. جنہوں نے ہر آن ہر گھڑی ہر مشکل سے کر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. عزیزان من، دنیا کا ہر مذہب اپنے بانیان کی عظمت و وقار پر نازاں ہوا کرتا ہے، تو پھر دین برحق مذہب اسلام ان شخصیات پر نازاں کیوں نہ ہو جنہوں نے اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیے. ان کے راستے سے کنارہ کشی کرنے والا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم کی وعید کا مستحق بنتا ہے. ان کی شان تقدس میں انگلی اٹھانے والا الا انہم هم الصفاء ولكن لا يعلمون کے قہر خداوندی کا نشانہ بنتا ہے. اٹھائیے قرآن مقدس، اٹھائیے فرامین نبوت جو صحابہ کرام کی عظمت و شان پر داد تحسین فراہم کرتے ہوئے انہیں بنیاد اسلام ہونے کا تمغہ فراہم کر رہے ہیں. ان کی جانثاری اور قربانی، ان کی وفاداری، ان کی عبادات اور ریاضات اسلام گلشن اسلام میں ایسی پھیل جاتی ہیں کہ چہارداں کے عالم میں ان کی صداقت کا علم اس قدر لہرانے لگتا ہے کہ وارثان قلب و جگر کے لیے مشعل راہ بن کر شمع ہدایت بن جاتا ہے، اور دھرتی کا ذرہ ذرہ ان کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہے. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.